بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کا واقعہ جو ہر گناہگار کا تزکیہ کرتا، یاد رکھیں یہ ہمارے آنسو ایک طرف ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں اور کچھ چیزیں ہیں، کچھ روایتوں میں بھی ہے، میں روایتوں کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں کہ حج یا بقرعید کے قربانی کا جانور پل صراط سے ہم کو لے کے جائے۔ ہمیں لے جانے والی چیز ہماری سواری کا نام ہے ہمارے آنسو۔ یہ آنسو اتنے قیمتی بنتے ہیں کہ رومال فاطمہ زہرا میں جمع ہو جاتے ہیں، مگر یہی آنسو ایسے کہ اگر معرفت امام کے ساتھ آنکھ سے جاری ہوں تو انسان کے نفس کو بھی پاک کرتے ہیں۔ پانی ہی ہے نا جو جسم کے میل کچیل کو اتارتا، اور روح کی پاکیزگی کا ذریعہ وہ آنسو ہے جو معرفت کے ساتھ حسین کی یاد میں اور سجاد کے مصائب میں بہائے گئے۔ لفظ معرفت میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے سامنے وہ آنسو بھی آئے تھے جو اصغر کو جب حسین لے کر آئے تو پورا لشکر یزید منہ پھیر کے رونے لگا، اور وہ آنسو بھی ہمارے سامنے آئے جب سجاد نے شام کی مسجد میں ہتھکڑی اور بیڑی کے ساتھ نماز کے بعد خطبہ دیا۔ جو جانتا ہے جو نہیں جانتا میں تعارف کرا دوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو پیاسا مارا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر پر سے گردن سے جدا کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا بے گور و کفن رہا۔ آپ جتنا رو رہے ہیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن شامی رو دیے وہ آنسو نہیں، یہ آنسو جو اس وقت آپ کی آنکھوں میں نظر آ رہے ہیں یہ تزکیہ نفس، یہ آنسو رومال زہرا میں جا رہے ہیں، جنت کے لیے آپ کی سواری بن رہے ہیں، یہ آنسو آپ کے نفس کو پاک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ معرفت امام کے ساتھ آنسو، اور آج تو ہمیں اس پر آنسو بہانا ہے جو پوری زندگی اپنے گھر والوں پہ آنسو بہاتا رہا، اور کیسے کیسے امتحان دے کے سجاد نے آنسو بہائے۔ دنیا میں سخت ترین دل مانا جاتا ہے قصائیوں کا۔ روایت میں بھی ہے یہ پیشہ اختیار نہ کرنا، یہ تمہارے دلوں کو سخت کر دے گا۔ سجاد کے آنسوؤں نے مدینے کے قصائیوں کو رلا دیا۔ جب میرا مظلوم آقا سجاد 35 سال بلکہ 1 سال تو زندان شام میں رہے، 34 سال مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں کسی کام سے نکلتا اور کوئی ہٹے کہ نہ ہٹے قصائی سجاد کو آتا دیکھتے، فوری طور پہ دکان پہ پردے گرنے لگتے۔ ایک قصائی کی دکان کھلی نہیں رہتی، اس لیے کہ اگر کسی قصائی کی دکان کھلی رہ جائے اور سجاد کسی کام سے بھی جا رہے ہیں، چاہے نانا کی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، چاہے دادی فاطمہ کی قبر پر چچا حسن مصطفیٰ کی قبر کی زیارت کے لیے بقی جا رہے ہیں، چاہے حج اور عمرے کے لیے مدینے سے، اگر قصائی کی دکان کھلی نظر آئے ایک لمحے کے لیے اپنا سفر روک کے قصائی کی دکان میں آتے ہیں، ذبح شدہ جانور کو دیکھ کے صرف ایک سوال کرتے ہیں، صرف ایک سوال، کیا ہے قصاب اتنا بتا دے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا کہ نہیں پلایا؟ مدینے کا رہنے والا قصائی تڑپ کے کہتا، فرزند رسول آپ کے جد کی شریعت کو مانتا ہوں، 3 دفعہ جب اس نے اپنا چہرہ اور اپنا منہ خود پانی سے ہٹایا، پیٹ بھر کے پانی پلایا، تو ہاں یہ مظلوم بیٹا قصائی کی دکان میں کھڑے ہو کے مدینے کا رخ کرتا، کربلا کا رخ کرتا، السلام علیک یا ابتا، بابا مدینے کا جانور بھی پیاسا ذبح نہیں ہوتا، لیکن ہائے میرا بابا، ہائے میرا چچا، پیاسے گلے پہ قاتل کا خنجر کرا۔
بابا کے پیاسے گلے پر قاتل کا خنجر چلا. یہ غم تو ہے ہی سجاد کو، مگر اس سے بڑا غم جہاں سجاد یہ برداشت کرنے کو بھی تیار نہیں کہ کوئی میری حمایت کرے. اتنا بڑا غم ہے کہ سجاد اپنے ناصر و مددگار کو بھی برداشت نہیں کر رہے. وہ کیا غم ہے؟ یہ بابا کے گلے کا خنجر سنا. اب آئیے وہ غم دیکھیے. میرا حمایتی، میرا مددگار مجھے نہیں چاہیے. ابن زیاد کا دربار بے حیا اور ملعون تخت خلافت پر بیٹھا. اللہ اللہ، یہ دن بھی آنا کہ ہندا کے پوتے یزید کا گورنر بے شرمی اور ٹھگائی سے تخت خلافت پر بیٹھے اور محمد کی نواسیاں بے مقنا و چادر قیدی بنا کے اس کے سامنے کھڑی کی جائے. مگر میں تو میرا اپنے مظلوم آقا سجاد کا امتحان بتا رہا. ابن زیاد نے کہا کوئی جا کر میرے قیدی مختار کو لے کے آئے. بہت علی علی کرتا ہے، آ کے دیکھے تو صحیح علی کی بیٹیاں کس حالت میں. مختار آئے. میرا اصل جملہ مختار نہیں ہے، میرا اصل مصائب کا جملہ سجاد ہے. مختار آئے، سینہ تان کے آئے، ہاتھوں میں ہتھکڑی. بے شک ابن زیاد نے کہا کہ تو نے مجھے سلام نہیں کیا، میں تیرا امیر ہوں. بڑے دربار میں قیدی ہے لیکن کہتے ہیں کہ تو میرا امیر نہیں ہے. مدینہ والا میرا آقا حسین میرا امیر ہے، وہ آئے گا تو سلام کروں گا. ابن زیاد نے کہا سن لے، تیرا مدینے والا آقا حسین کوفہ آ چکا ہے، میرا مہمان ہے، زیارت کرے گا. تڑپ کے کہا ابن زیاد ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں ایک بار دور سے صحیح زیارت کرا. ابن زیاد کہتا دور سے نہیں، لے آمنا سامنا، سامنے زیارت ہے. غلام کو اشارہ کیا. ابن زیاد کے تخت کے نیچے سے ایک تشت نکالا جس میں کپڑا تو پڑا ہے، لیکن مختار کے سامنے جب یہ تشت گیا کپڑا ہٹایا، آئے مختار نے دیکھا میرے مظلوم آقا حسین کا کٹا سر. پہلے تو آقا کو سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور پھر جوش میں جھٹکا دے کے ہتھکڑی توڑی، تلوار چھینی کسی سپاہی سے. جملہ اب سنیے، تلوار چلانا چاہتے ہیں حسین کی حمایت میں، سجاد کی آواز آتی ہے مختار تلوار نہ چلانا. تلوار تو چھوڑ، نگاہیں بھی بلند نہ کرنا. محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، ارے میری پھوپھیاں زینب و کلثوم بے مقنا چادر کے تیرے پیچھے کھڑی. اپنا حمایتی بھی برداشت نہیں ہے، ارے زینب کے سر پہ کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے. ایک جملہ اور سنیے اور پھر میں تابوت کے مسائل پر آ جاؤں. ایک جملہ، سجاد کس کا نام ہے؟ حیدر کرار کے پوتے کا نام ہے سجاد. حسین جیسے جری اور شجاع کے بیٹے کا نام ہے سجاد. مگر جب سجاد زینب و کلثوم کے اس امتحان کو دیکھتا ہے، میرا صابر امام سید الصابرین بھی ہے، مگر جب اپنے گھر والوں کو بے مقنا و چادر کے دیکھتا ہے تو معلوم ہے سجاد کو کون یاد آتا ہے؟ جب کربلا میں سجاد معجزے سے لاشیں دفن کرنے آیا، ہر لاشا دفن کرتا چلا گیا، کچھ نہ بولا. جب عباس کے لاشے کو قبر میں اتارا تو خالی لاشے کو نہیں اتارا، عباس کے سینے پہ سر رکھ کے لیٹ گیا. اے میرے غیرت مند چچا، تو نہ رہا. امام معصوم حجت خدا کہہ رہا ہے، اے میرے غیرت مند چچا عباس، تو نہ رہا تو آج یہ وقت آ گیا، میری پھوپھیاں میری ماں ہے. اور ساری زندگی ماتم کرنے والے کے ماتم کی رات آ گئی. زہر کے اثر سے میرا مظلوم آقا
तड़प रहा है। गुस्ल मैयत के लिए 5वां इमाम गुस्ल खाने में लेके तो गया, मगर लोगों ने इमाम के चीख चीख के रोने की आवाज सुनी। अज़ादारों, गुस्ल खाने में गुस्ल खाने का गस्साल कब रोता? कभी नहीं रोता, मगर 3 गस्साल गुस्ल मैयत में रोए। पहला था मेरा मौला जब फातिमा के बदन पे पानी डाल रहा है, कोड़े का जख्म देखा, बेख्तियार अली रो दिए। दूसरी गस्साला है जिंदान शाम में नन्ही सकीना को गुस्ल देने आई है, गुस्ल न दे सकी, चीखे मारते हुए बाहर आ गई। इस बच्ची पे कितने जुल्म किए। और तीसरा गस्साल आज मेरा 5वां इमाम है, बाहर आए गुस्ल दे के, मौला क्यों? कहा 35 साल हो गए, बाबा के गले में ताख के जख्म का निशान 35 साल बाद भी नजर आ रहा। जनाजा उठा, बकी में पहुंचा, लोगों ने कहा मौला हमें किसी बीवी के रोने की आवाज आ रही है। मेरे 5वें इमाम ने रोते हुए कहा ये मेरी दादी फातिमा, मैं बाबा का मातम करने आई, और कोई ताज्जुब नहीं है। अगर सकीना के वक्त ये वाकया पेश आया, कोई ताज्जुब नहीं है। इधर बाकिर ने ये मैयत उतारी हो, कब्र से फातिमा के हाथ बाहर आए हो, ऐ बाकिर मेरे लाल को मेरे हवाले कर दे, सज्जाद को लेने फातिमा आई है। और वो इमाम सज्जाद का ताबूत आ गया, वो ताबूत आ गया। अरे खड़े होके फातिमा को पुरसा दीजिए, शहजादी आपका पोता आपके पास पहुंचा। हुआ सज्जादा